اور پاکستانیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ٹرافی جیتے نہ جیتے، انہیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ بھارت سے میچ ضرور جیتے۔ پاکستان انڈیا کا کلیش ہے، دس از ناٹ اے میچ، اٹس اے وار اگینسٹ انڈیا۔ انڈیا کے حوالے سے بات یہ بھی تھی کہ انڈیا پاکستان آنے سے انکار کر چکا تھا۔ ایک دور تھا عمران خان صاحب کا دور تھا، وسیم اکرم کا دور تھا اور وقار یونس کا دور تھا، دلیروں کی طرح ٹیم لڑتی تھی، کوئی بات نہیں، کبھی سلیم یوسف آ کے کبھی عبدالقادر آ کے چھکے مارتا تھا کہ انڈیا کے خلاف میچ ہے، ہم نے ہارنا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ عبرتناک شو کیا ہو سکتا ہے؟ کسی لمحے بھی یہ نہیں لگا کہ ہم یہ میچ جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں۔ خوف زدہ سی ٹیم، پور پلاننگ، اور کسی طرح سے بھی ٹیم ورتھ تھی نہیں کہ یہ میچ جیت سکے۔ ان کا کوئی انداز، ان کا بیٹ کرنے کا، ان کا سنگل لینے کا، ڈبل لینے کا، ہمارا تو روک روک کے ڈر کے دبک کے کھیل رہے تھے۔ کیوں کھیل رہے تھے؟ آج تک عمران خان کے کسی دھرنے میں قاسم خان عمران خان کے صاحبزادے نہیں نظر آئے۔ لوگوں کے بچے تو آتے ہیں نا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باقی لیڈروں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے بچے باہر رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کفن پہن کے نکلو، مر جاؤ، مارو، اپنے بچے ایئر کنڈیشن سے باہر نہیں نکلتے۔ ایئر کنڈیشن اسٹیڈیم، ایئر کنڈیشن انگلینڈ، وی وی آئی پی پروٹوکول۔ اس میں آپ دیکھیے نواز شریف کے بچوں نے اس طرح نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی اور میرے ساتھ عمار مسعود صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ایک تو بڑے غصے کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے، اور جو آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے اتنی امبیرسنگ طریقے سے ہارا ہے، اور جس طریقے سے ایک میک انداز میں سرنڈر کیا پاکستان نے، اس پہ اور کیا وجوہات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں آیا ہے کلائمیٹ فائنینسنگ پہ بات کرنے کے لیے، اور پاکستان کو کوئی $1 ارب سے زائد کا رقم ملنے کا امکان ہے، اور پاکستان بجٹ میں کچھ ایسے اقدامات بھی کرے گا جس سے کہ پاکستان میں کلائمیٹ کی سچویشن بہتر ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہوگی جو ہم کور کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو نون لیگ کو اچانک جلسوں کا جنون آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جلسوں کا مقصد کیا ہے، کس کے کہنے پر اس طرح کے جلسے کیے جا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پشاور میں ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی پشاور کی گورنمنٹ نے ٹھانی اور کہا کہ اس کا نام عمران خان رکھیں گے، تو وہاں ہی کے گورنر صاحب کو یہ سنگن ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ نام چینج کرنے کی کوئی درخواست دوں، تو انہوں نے جناب وفاقی حکومت کو، پرائم منسٹر کو خط لکھ کے کہا ہے کہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ نام کر دیا جائے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا۔ تو کیا ناموں سے بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو عمار صاحب، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل آپ نے میچ کہاں دیکھا، اور میچ کے بعد آپ کے کیا تاثرات تھے؟ وسیم، جو ہے نا پاکستان انڈیا کا میچ بہت بڑا کلیش ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب میچ شروع ہونے سے پہلے روی شاستری نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ سے بھی بڑا میچ ہوتا ہے، اور پاکستانیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ٹرافی جیتے نہ جیتے، انہیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ بھارت سے میچ ضرور جیتے، اور اگر میچ نہیں جیت سکتے تو کھیلیں دلیروں کے ساتھ، دلیروں کی طرح، بہادروں کی طرح کھیلیں، فائٹ کریں اور میچ جیتیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری طرح اور آپ کی طرح پورے پاکستان میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں کہ جب شروع میں ترانہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پاکستان کا ترانہ، اور پلیئرز کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس لمحے کی تقدیس میں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے کیا، اس سے زیادہ عبرتناک شو کیا ہو سکتا ہے؟ کسی لمحے بھی یہ نہیں لگا کہ ہم یہ میچ جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں۔ خوف زدہ سی ٹیم، پور پلاننگ، اور کسی طرح سے بھی ٹیم ورتھ تھی نہیں کہ یہ میچ جیت سکے۔ ثنا میر جو پاکستان ویمن کی ٹیم کی سابق کپتان ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیے۔ اس میں جو ثنا میر نے کامنٹ کیا وہ مجھے سب سے اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کپتان کو بلیم کر رہے ہیں، کپتان کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس ٹیم کو کپتان آپ عمران خان دے دیں، وسیم اکرم دے دیں، اظہر الدین دے دیں، اسٹیو وا دے دیں، اس ٹیم نے ایسے ہی کھیلنا تھا۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں اس کے بعد ریئیکشن آ رہے ہیں نا، ظاہر ہے ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے پاکستانیوں میں۔ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو استعفیٰ دینا چاہیے اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ لیکن جو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات وزیر اعظم تک پہنچتی ہے تو پھر 92 کے ورلڈ کپ کا سارا کریڈٹ بھی وزیر اعظم کو ہی دینا چاہیے تھا نا، اگر یہ بات اس طرح کر رہے ہیں۔ اور میچ میں یہ ویژن کس کا تھا؟ ویژن مجھے تو لگتا ہے محسن نقوی صاحب کا ہی تھا، اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور سلیکٹرز کی بھی بڑی غلطیاں، پلیئرز کی بھی بڑی غلطیاں، لیکن یہ ٹیم جیت ہی نہیں سکتی تھی۔
اچھا، جب لوگوں کے کامنٹس پہ اب تو بہت بات ہو چکی ہے، لیکن ایک کامنٹ جو مجھے برا لگا، آپ ٹیم کے خلاف ہیں، آپ نے ٹیم نے اچھا نہیں پرفارم کیا، آپ کرٹیسائز کریں، آپ کا بحیثیت پاکستانی حق بنتا ہے. لیکن آج صبح جیو کی ٹرانسمیشن میں سکندر بخش نے جو کامنٹ کیا وہ بہت برا کامنٹ تھا. اور سکندر بخش صاحب نے کبھی کوئی اچھا کمنٹ بھی آپ نے سنا ہے ویسے؟ لیکن یہ شاید ان کا سب سے برا کامنٹ تھا. انہوں نے محمد رضوان کے حوالے سے بات کی، جب انہیں بولنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ رضوان کو انگریزی نہیں بولنی چاہیے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ وہ کلونیلزم کا کمپلیکس ہے جو ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلتا. آپ نے کبھی زمبابوے کے لوگ پلیئرز کو سنا ہے، بنگلہ دیش کے پلیئرز کو سنا ہے، انڈیا کے پلیئرز کو سنا ہے، کون سی ایسی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں برٹش سائڈ کی؟ رضوان بہت کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں اور ان کی انگریزی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے کھیل کے ساتھ. تو یہ ایک گھٹیا سا کامنٹ تھا. جی بالکل. عمار صاحب بڑی توقعات تھی، وہی بات کہ جب آپ گوز بمس کا ایک مومنٹ ہوتا ہے جب پاکستان کا ترانہ بج رہا ہے. میں اسٹیڈیم میں دیکھ رہا تھا، جو لوگ اتنا خرچہ کر کے گئے ہوئے تھے اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں، پاکستان بھر میں لوگوں نے کام چھوڑے ہوئے تھے. بلٹ اپ ہوتا ہے بہت بڑا کہ جی پاکستان انڈیا کا کلیش ہے، دس از ناٹ اے میچ، اٹس اے وار اگینسٹ انڈیا. انڈیا کے حوالے سے بات یہ بھی تھی کہ انڈیا پاکستان آنے سے انکار کر چکا تھا. کم از کم یہی چیز کی شرم کر لیتے کہ آپ کھیلیں تو صحیح، اس طریقے سے کھیلیں گے یار آپ کا میچ اس آرچ رائیول کے ساتھ ہے جس نے پاکستان آنے سے انکار کیا، اور اس کے خلاف آپ کھیل کیسے رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں ٹیم کی سلیکشن جو ہو گئی تھی، جو ٹیم اتری ہے اس نے کیا کھیلا ہے. بھائی ہمیں اتار دیتے، یقین جانے ہم جذبے سے تو کھیلتے، جان پہ کھیل جاتے، کچھ بھی کرتے. آپ دیکھیں جو اوپنر آئے ہیں، بابر اعظم نے اچھا کھیلنے کی کوشش کی ہے ظاہر ہے، اس کے بعد دیکھیں امام الحق کیسے کھیل رہے ہیں، ایسا میک سرنڈر تھا، ایسے کھیل رہے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، موت کا لرزہ طاری ہے، آپ کو مارنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور آپ ہار مان کے کھیل رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہمیں نہ مارو، ہم بس بچ جائیں. یعنی فیئر آف لوزنگ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بات ہی نہیں نظر آ رہی تھی. باڈی لینگویج ہماری ہاری ہوئی تھی. کیوں ہاری ہوئی ہوتی ہے؟ ایک دور تھا عمران خان صاحب کا دور تھا، وسیم اکرم کا دور تھا اور وقار یونس کا دور تھا، دلیروں کی طرح ٹیم لڑتی تھی، کوئی بات نہیں. کبھی سلیم یوسف آ کے، کبھی عبد القادر آ کے چھکے مارتا تھا کہ انڈیا کے خلاف میچ ہے، ہم نے ہارنا نہیں ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کیا آپ نے کہ آپ جذبے سے کیوں نہیں کھیلے؟ آپ کا تو لگ ہی نہیں رہا تھا. دیکھا تھا آپ نے کہ اسی اننگز میں شبمان گل کھیل رہا ہے، کوہلی کھیل رہا ہے، وہ لگتا ہے کسی اور ہی لیگ میں کھیل رہے ہیں. ان کا کوئی انداز، ان کا بیٹ کرنے کا، ان کا سنگل لینے کا، ڈبل لینے کا، ہمارا تو روک کے ڈر کے دبک کے کھیل رہے تھے. کیوں کھیل رہے تھے؟ یہ جذبہ کم از کم اس ٹیم جو 11 کھیل رہی تھی نا اس میں خرابی تھی. دوسری جو خرابی تھی وہ سلیکشن میں خرابی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اپنی ہوم کنڈیشن پہ کھیلنا نہیں آیا. نیوزی لینڈ نے ہم سے بہتر تیاری کی ہوئی تھی یار، جو کہ اسپن والی ٹیم ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش نے اچھی تیاری کی ہوئی تھی، ہمارے پاس 2 ریگولر اسپنر ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں تھے. آپ نے وہ آسٹریلین کنڈیشن والی ٹیم سلیکٹ کی ہوئی تھی پاکستان کے لیے، تو آپ کو فاسٹ بالر کھلوائے ہوئے تھے، اسپنر نہیں تھے. ایک ابرار تھا، اس نے ان کو مشکل میں ڈالا، باقی اسپنر نہیں تھے. پھر ہٹر کوئی نہیں تھے. آپ کھیلنے والے سارے ایسے ڈرے دبکے ہوئے. اب وقت آ گیا کہ پاکستان سے یہ ٹک والے اور یہ ڈرے دبکے والے بندے نکالیں، دلیر لوگ رکھیں جن کو کم از کم اپنی قوم کی عزت کا خیال ہو. یہ لوگ کیا پولٹری کے چوچے ہیں کہ یار ان کو ذرا بھی ان کو غیرت نہیں آتی، ترانہ سن کے بھی نہیں آتی، لوگوں کے جذبے سن کے بھی نہیں آتی. کب آئے گی؟ ایک دفعہ ورلڈ کپ میں آ رہے ہیں آپ، امریکہ میں آ رہے ہیں، امریکہ جیسی گندی ٹیم سے آ رہے ہیں. میں نے سوچا اس وقت شرم آ جائے گی. اب انڈیا سے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اب بھی شرم نہیں آئے گی. تو اب ان کو نہیں شرم آتی تو جو ارباب اختیار ہیں، جو محسن نقوی صاحب ہیں، جنہوں نے ٹیم سلیکٹ کروائی، عاقب جاوید صاحب ہیں، کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ کم از کم یہ بدلیں. کون سی سرجری ہوئی تھی؟ یہ کہتے ہیں سرجری ہوگی، بڑی سرجری ہوگی. یہ بڑی سرجری کا نتیجہ ہے، تو چھوٹی سرجری نے کیا کرنا؟ لیکن عاقب جاوید نے صحیح بات کی تھی. میچ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑا سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز ہمیں ملا. اچھا خیر، کرکٹ میں تو جتنی بات کریں ہو سکتی ہے. کسی بھی لمحے ہمیں یہ نہیں لگا کہ خوش دل اور سلمان علی آغا جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں انڈیا کو، تو وہ اس پہ. لیکن کرکٹ دیکھنے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. اس میں ایک مہمان تھے عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان، اور ان کی شاہد افریدی کے ساتھ تصویر بھی ہے. اس پہ سوشل میڈیا پہ لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ آج تک عمران خان کے کسی دھرنے میں قاسم خان عمران خان کے صاحبزادے نہیں نظر آئے. لوگوں کے بچے تو آتے ہیں نا. ہاں، عمران خان کو لوگوں کے بچے تو مرے بھی ہیں. ہاں، عمران خان کو ملنے کبھی وہ نہیں گئے. اور جو احتجاج ہوتا ہے جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ مر جاؤ، اس میں بھی کبھی وہ کبھی نہیں آئے. لیکن میچ دیکھنے وہ آئے ہیں اور بڑا انجوائے کیا. حتیٰ کہ دیکھیے وہ جیسے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریر ہے نا، کہ ٹویٹ کرتی، اس طرح کی ویڈیو لگا دی عمران خان کے حق میں یا ان کی جو حقیقی سو کالڈ حقیقی آزادی ہے، آج تک ان کے بچوں کی طرف سے وہ بھی نہیں آئی.
ایک بھی سوشل میڈیا کا سٹیٹس نہیں آیا. تو یہ دوغلا پن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور تو اس طرح رکھیں لاڈ پیار میں کہ وہ صرف میچ دیکھیں سیلیبریٹ کریں اور دوسری جانب دوسروں کے بچوں کو کفن پہننے اور مرنے کا پیغام دیں. اور مجھے اس بات کی بھی حیرت ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے والد سے ملنے ہی آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں تو عمران خان بہت مقبول ہے، لوگوں کے بچے تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھیں، لیکن وہ شاید آتے تو ان کو ملنے کی اجازت بھی مل جاتی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باقی لیڈروں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے بچے باہر رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کفن پہن کے نکلو، مر جاؤ، مارو، اپنے بچے ایئر کنڈیشن سے باہر نہیں نکلتے. ایئر کنڈیشن اسٹیڈیم، ایئر کنڈیشن انگلینڈ، وی وی آئی پی پروٹوکول. اس میں آپ دیکھیے نواز شریف کے بچوں نے اس طرح نہیں کیا تھا. مریم نواز اپنی والدہ کو بسر مرگ پر چھوڑ کر نواز شریف کے ساتھ پاکستان واپس آئی تھی. انہیں پتہ تھا کہ ایک احمقانہ سے مقدمے میں انہیں گرفتار کیا جائے گا، اذیتیں دی جائیں گی اور پیچھے خدا نخواستہ خاصہ ان کی والدہ کو کچھ ہو سکتا. ہوا بھی، وہ جیل میں تھی اس وقت، انہوں نے دعا کے ساری بات کی. نواز شریف کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا نا، تو وہ سارا کچھ نہیں. ویسے بلا شبہ مریم نواز نے ایک بیٹی کے طور پہ اپنے بھائیوں سے زیادہ وفا کی، ساتھ آئیں، جیل گئیں، ان کو پتا تھا جیل جانا. مجھے بتا دیں کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے پاکستان. اچھا، انوائرمنٹ کے حوالے سے اوزون لیئر کو ہم نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا دوسروں کی پولوشن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. تو دنیا سمپیتھیٹک ہے ہماری طرف کہ بھئی یہ موسمیاتی آلودگی جو ہے اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. اسی وجہ سے سیلاب، زلزلے، قدرتی آفات کی آماجگاہ اور موسمیاتی تبدیلیاں. تو آئی ایم ایف کا جو وفد آیا انہوں نے کچھ اس بارے میں سوچا؟ بالکل جی، آئی ایم ایف کا 4 رکنی وفد آ رہا ہے، کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے اور بجٹ کے حوالے سے تجاویز دے رہے ہیں کہ پاکستان کیا کرے. مگر بالکل صحیح بات ہے، جو O2 کی ایمیشن ہے، دنیا کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ متاثر نہیں ہیں. متاثر پاکستان جیسے ملک ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہاں سیلاب آتے ہیں، یہاں پہ پانی کی قلت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ابھی بارشیں بہت عرصے کے بعد اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، ورنہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور سب قحط سالی کا عالم ہو رہا تھا کہ پاکستان میں جو میدانی علاقے ہیں، چولستان کے علاوہ، ڈیزرٹس کے علاوہ جو میدانی علاقے، جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پانی نہیں رہا تھا. تو یہ سارے اثرات پاکستان کو ہونے دے رہے ہیں. دنیا کو جتنا پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے اس سے بہت کم خیال ہے. بہرحال پاکستان آیا ہے، اچھی بات ہے، دے رہا ہے، درست ہے، اور وہ کوئی $1 ارب سے زائد کی فائنینسنگ کی بات چیت ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بجٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو الیکٹرک کارز ہیں مثلاً ان کو پروموٹ کیا جائے، کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں، پاکستان میں ایمیشن کم کی جائے پیٹرول کی، یہ ساری چیزیں کی جائیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں دنیا فیئر نہیں ہوتی، ورنہ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں نے ایمیشن زیادہ کی ہے وہ اب ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ آپ لوگ کول کی پاور نہ کرنا، ترقی نہ کرنا، چپ کر. لیکن خود انہوں نے ساری دنیا میں مصیبت انہوں نے ڈالی ہے. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ ان ملکوں کی ہیلپ کریں، ہمیں کلین انرجی دیتے ہیں. اگر ہم کول پاور سے بجلی نہیں بنا سکتے تو ہمیں دوسری پاور کے لیے ہیلپ کریں پھر، تاکہ ہم لوگ دنیا میں کنٹریبیوٹ نہ کریں پولوشن میں. لیکن آپ نے تو اپنی ترقی کے لیے ہمیں پولوٹ کر دیا نا. تو اس لیے بہرحال ایک وفد آیا، یہ اچھی بات ہے کہ کچھ احساس دنیا کو ہو رہا ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے سپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اچھا جی، ترقی کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور اس سے اپنا نام کمائیں، اور دوسرا طریقہ پاکستان میں ایجاد ہوا ہے کہ کسی کا کام کیا ہوا ہو اور اس کے اوپر آپ اپنا نام کی تختی لگا دیں. ابھی ارباب نیاز اسٹیڈیم کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ آپ نے سنی لی ہے کہ مطلب KPK میں نہ صحت کا سونامی آیا، نہ تعلیم کا انقلاب آیا، نہ 350 ڈیم بنے، نہ جو ہے وہاں پر بلین ٹری سونامی آیا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اسٹیڈیم کا نام چینج کر کے آپ رکھ دیں جی جناب عمران خان اسٹیڈیم. نیا اسٹیڈیم بنا لیں، اس کا رکھ لیں نام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پہ کافی اس بری بھلا کہا جا رہا ہے ان کو. لیکن ساتھ ساتھ گورنر KPK جو ہیں انہوں نے بھی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اس کا نام بے نظیر بھٹو شہید ایئرپورٹ رکھ دیجیے. دیکھیں، بے نظیر بھٹو شہید بہت بڑی لیڈر تھیں، ان کے انتقال کو، ان کے قتل کو دہائیاں گزر گئی ہیں. اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، اور لیڈروں کے نام پہ ایک آدھ چیز ہوتی ہے کہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور بہت کچھ ہے. تو اب آپ بھی کچھ کریں نا، اپنا نام بھی بنائیں نا. بالکل جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں بے نظیر بھٹو بہت بڑی لیڈر تھیں، پاکستان کے ایک اثاثہ تھیں، پاکستان کے لیے ابھی بھی فخر کا باعث ہیں، عالم اسلام کی پہلی مسلمان وزیر اعظم تھی. مگر بات یہ ہے کہ
پیپلز پارٹی کس چکر میں کہہ رہی ہے کہ اپنے نام رکھے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو مشہور ترین دنیا کے پروگراموں میں سے، ایشیا کے پروگراموں میں سے، اس پہ نام آپ کا رکھ دیا. نون لیگ کی حکومت نے بھی ان کو اعتراض نہیں کیا، رکھ دیا. پنڈی میں ایک ہاسپٹل ہے بے نظیر انٹرنیشنل ہاسپٹل، وہ رکھ دیا. آپ سندھ میں کام کریں، ایئرپورٹ بنائیں، کوئی بڑا کوئی نئی چیز بنائیں تو اس کا نام رکھیں. یہ ایئرپورٹ تو نون لیگ کے دور میں 2016 میں بنا تھا، اور یہ ایئرپورٹ کو پیپلز پارٹی کا پورا دور گزر گیا 2008 سے لے کے 2012 تک، اس میں یہ نہیں بنا سکے. اس سے پہلے بھی 16 سال سے نہیں بنا تھا. تو آپ اس ایئرپورٹ پہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ نام رکھنے پہ کرتے ہیں، آپ کام کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ وہ رکھیں؟ آپ کو ایسی چیز بنائیں، کوئی یونیورسٹی بنائیں. ویسے ایک زیبسٹ ہے، آپ بے نظیر بھٹو کے نام سے یونیورسٹی سندھ میں بنائیں، لوگوں کے لیے کوئی کام کریں. سندھ میں جو اتنے سارے، کوئی سندھ میں کوئی واٹر کا منصوبہ شروع کریں نا، جو کراچی میں لوگوں کو مشکلات ہیں، اس کا کوئی نام رکھیں. یہ تو ایک بہت سستی اور کاہلی والی بات ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوس میں علی امین گنڈا پور کو سوجیے کہ نام چینج کریں، تو آپ کو بھی رنگ پکڑ لیا آپ نے، کنڈی صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی وہ جو بے نظیر ہے اس ایئرپورٹ، اس کا نام بے نظیر انہوں ایئرپورٹ نے جو رکھنے. کام کیا نا، ان کے نام رکھے نہیں جا سکتے. جو ان کے کام ہیں، ان کی گورننس میں جو چیزیں زیادہ مشہور ہیں، سسٹم کا نام رکھ دینا بے نظیر سسٹم. اس میں موبائل سنیچنگ ہے، ٹینکر مافیا ہے، اچھا وہ پراپرٹی مافیا ہے، بحریہ ٹاؤن کی زمین سندھ نے دے دی. اچھا یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان پہ کیا نام رکھیں؟ خیر یہ لمبی بحث ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.